السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد القادر جیلانی ایک نامور اسلامی اسکالر تھے جو 11ویں صدی عیسوی میں فارس میں پیدا ہوئے۔ عبد القادر جیلانی کی ابتدائی کہانیوں میں ان کو ایک نوجوان کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں ایک متقی ماں کے ساتھ سیکھنے کا شدید رجحان تھا، جس نے اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ مندرجہ ذیل واقعہ عبد القادر جیلانی کی متعدد سوانح عمریوں میں نقل ہوا ہے۔ 18 سال کی عمر میں اس نے اپنی والدہ سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت بغداد سیاسی، تجارتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز اور عالمی تعلیم کا مرکز تھا۔ یہ سن کر ان کی والدہ اپنے بیٹے کو اعلیٰ وظیفہ کی راہ پر روانہ کرنے پر زیادہ خوش ہوئیں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے عبد القادر کے لیے سونے کے 40 سکے بچائے تھے۔ جب وہ اس کے سفر کے لیے سامان تیار کر رہی تھی تو اس نے سکوں کو اس کے کوٹ کے استر میں محفوظ کر لیا۔ عبد القادر کے بغداد جانے کے لیے قافلے میں شامل ہونے سے پہلے ان کی جدائی کا اپنے بیٹے کو نصیحت تھی، جب بھی بولو تو سچ بولو۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے، اے ایمان وال، خدا سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بغداد جاتے ہوئے قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے حملہ کیا۔ جیسے ہی ٹھگ مسافروں سے تمام قیمتی سامان نکالنے لگے تو ایک ڈاکو عبد القادر کے سامان کی تلاشی لینے لگا۔ تلاشی لیتے ہوئے ڈاکو نے عبد القادر سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے؟ عبد القادر نے اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ سن کر ڈاکو نے گھبرا کر مزید تلاش کی لیکن کچھ نہ ملا۔ ڈاکو عبد القادر کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پاس قیمتی سامان ہے لیکن مجھے اس پر کچھ نہیں ملا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے عبد القادر سے پوچھا کہ کیا تم کوئی قیمتی سامان چھپا رہے ہو؟ عبد القادر نے پھر جواب دیا کہ ہاں۔ ڈاکو نے پوچھا تم کیا چھپا رہے ہو؟ عبد القادر نے جواب دیا 40 سونے کے سکے۔ مزید تلاشی لینے پر ڈاکو کو عبد القادر کے کوٹ کی استر میں چھپائے گئے سکے برآمد ہوئے۔ تمام افراتفری اور خوف و ہراس میں مبتلا مسافروں کے درمیان عبد القادر کا بے پردہ رویہ اور اس کے چھپانے والے قیمتی سامان کا اعتراف ڈاکو کو پریشان کر رہا تھا۔ ڈاکو اب اس لڑکے کے بارے میں مزید جاننے کا متجسس تھا جو ڈرتا نہیں اور سچ بولنے پر اصرار کرتا تھا۔ ڈاکو نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام عبد القادر ہے اور میں فارس کے صوبہ جیلان سے آیا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بغداد جا رہا ہوں۔ بغداد میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں علم حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑے علماء سے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے سچ کیوں نہیں چھپایا اور اپنے سونے کے سکے ہم سے محفوظ کیوں نہیں رکھے؟ عبد القادر نے اپنی والدہ کی نصیحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی ہدایت کے بارے میں بتایا کہ ہمیشہ سچ بولو۔ یہ سن کر ڈاکو پچھتاوا ہوا اور اپنے ساتھیوں سے چیخ کر بولا، یہ نوجوان لڑکا نڈر ہے اور اس کا خدا پر غیر متزلزل یقین ہے، اس میں ہم جیسے لوگوں کے خلاف ڈٹ جانے کی ہمت ہے۔ در حقیقت اس کی ماں نے اسے عقلمندی سکھائی ہے اور اس نے مسلمان ہونے کی ایک حقیقی مثال ہے۔ شرم سے سر پکڑ کر آنسو بہنے لگے۔ اس نے عبد القادر کو گلے لگایا اور معافی مانگی۔ عبد القادر نے جواب دیا، تمہیں صرف اللہ سے دعا کرنے اور معافی اور ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تم اپنے طریقے بدل لوگے۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مسافروں سے جو کچھ لیا گیا ہے وہ واپس کر دو۔ پھر پکارا کہ اے اللہ، اس نوجوان نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہمیں معاف فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس طرح سچائی کی ایک سادہ اخلاقی قدر جو ایک ماں کی طرف سے ایک نوجوان لڑکے کے لیے سوچی گئی تھی، اس نے ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ڈاکوؤں کے ایک گروہ کو متاثر کیا۔ عبد القادر جیلانی ایک عظیم عالم اور فقہ اسلامی کے استاد بن گئے۔ ماجد اربیل کی طرف سے یہ کہانی اصل میں شیخ زین الدین بن عبد العزیز الملباری کی کتاب ارشاد العباد میں بیان کی گئی ہے، جس میں ابو عبداللہ محمد بن مقاتل سے شیخ عبد القادر الجیلانی سے الیافی کا قصہ نقل کیا گیا ہے۔